مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر اس بات پہ کہ اس عظیم رب نے ہم پہ احسان فرمایا اور ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ عظیم احسان ہے کہ ساری زندگی اگر ہم اپنی اس جبین نیاز کو اس ذات بے نیاز کے سامنے زمین پر رکھے رہیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ توحید، کلمہ اسلام نصیب کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی امت کا فرد بنایا۔ یہ نعمتیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہمیں ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ ہونے کے ناطے اتنے عظیم احسانات و انعامات سے نوازا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر کرنا ہر کلمہ گو پہ لازم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج بھی بتا دیا، ہر چیز کے لیے دعا بھی بتا دی، ہر چیز کی شفا بھی بتا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا کہ مجھ سے کیسے مانگو، مجھ سے جب مانگو تو کیا کیفیت ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ بھی بتا دیے کہ ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے مانگا کرو، میں تم پہ مزید رحم کروں گا۔ اب ذرا سوچئے گا، غور کریے گا کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا ہم پہ عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے ایسے الفاظ بتا دیے جو خود رب عظیم کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے خود سکھلا دیے کہ ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے مانگو۔ ان قرآنی دعاؤں میں جو بہت سی دعائیں ہیں، ہر موقع کے لیے دعا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دعائیں بتلائیں کہ یہ مجھ سے مانگو۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ایسی بھی ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے۔ ہدایت وہ چیز ہے جو بن مانگے اللہ عطا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی دعا سکھلا دی جو ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما سیدھے رستے کی طرف۔ تو ہدایت وہ چیز ہے کہ جو بن مانگے نہیں ملتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ لازم کر دیا سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا، جس میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی یہ کر دی کہ یہ ہر وقت ہدایت مانگتے رہیں گے، میں انہیں ہدایت عطا کرتا رہوں گا۔ تو ہر وقت اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کی توفیق دے دیں، نیکیوں کی توفیق دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رستے پہ چلنے کی توفیق دے دیں، تو اس وقت پھر یہ دعا قرآن کریم کی ایک بہترین دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی۔ سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت ہے جو ہم نے پڑھنی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ فرمایا جو شخص یہ دعا کرتا ہے، یہ آیت مبارکہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت پہ استقامت نصیب فرماتے ہیں۔ ہدایت کے بعد وہ گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص جو کہ یہ دعا کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب کر دیتے ہیں۔ وہ ہدایت پہ دنیا سے جاتا ہے، کامیاب و کامران ہو کے دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، نہ صرف یاد ہونی چاہیے بلکہ اس کا یہ وظیفہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت یہ دعا پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد دعا پڑھیں، کیونکہ یہ دعا ہے
اس لیے اس کا کوئی عدد مقرر نہیں ہے کہ فلاں عدد میں یہ دعا پڑھنی ہے، بلکہ بس پڑھتے رہیں، جب موقع ملے اپنے رب سے یہ دعا کر لیا کریں، ہر دعا کے اندر اس آیت مبارکہ کو دہرا لیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل نرم ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ رمضان مبارک اب آ رہا ہے، اس رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت سے یہ دعا کریں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے عبادات کی توفیق نصیب فرماتا رہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پہ گامزن رکھے جیسے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع فراہم کیا۔ یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے، توفیق مانگتے رہیں گے توفیق ملتی رہے گی، توفیق مانگتے رہیں گے توفیق ملتی رہے گی، ہدایت مانگتے رہیں گے ہدایت ملتی رہے گی۔ اس لیے ان چیزوں میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا، لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، ہم اس کی عبادت کریں تو وہ تب بھی رب ہی ہے، اور نہ بھی کریں خدا نخواستہ تو اللہ اس وقت بھی رب ہی ہے۔ اللہ کی بادشاہی، اللہ کی عظمت میں ہم عبادت نہ کر کے کمی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو سب سے بلند ہی ہے۔ کوئی عبادت کرے، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے مانگتی رہے، اللہ پھر بھی سب سے بڑا ہے، اور اگر خدا نخواستہ سارے نافرمان ہو جائیں اللہ تب بھی سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہا کریں، ہدایت مانگتے رہا کریں، اور جب اللہ ہدایت کی توفیق دے تو اس پہ استقامت بھی مانگتے رہیں، اے پروردگار ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمیں اس ہدایت پہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تو نے دی ہے ہمیں اس پہ استقامت کے ساتھ ٹھہرنے کی توفیق نصیب فرما، اور مرتے دم تک ہمیں ہدایت پہ رکھنا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔